أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قبلے کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی. کفار مکہ اور یہود و نصارہ کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی تھی کہ سچی بات تو وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوتی ہے. اس لیے ان لوگوں کے اعتراضات اور شکوک اور شبہات کے ظاہر کرنے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت اور جہت مقرر ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں تم مقابلہ کیا کرو. اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سبھوں کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، پوری طرح قادر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو کعبۃ اللہ کے سلسلے میں خاص طور پر اعتراضات کیا کرتے تھے ان کو سمجھانے کی بھی پوری کوشش کرتے تھے. لیکن پیچھے بھی جس طرح بتا دیا گیا کہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر جو اعتراض کیا کرے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو مقصد سمجھنا ہے ہی نہیں، جان بوجھ کر وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا وہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے. البتہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں اور اس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر وہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا اپنا قبلہ ہوتا ہے. وجہہ کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ کی طرف رخ کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں اس کو وجہہ بھی کہتے ہیں. وجہن، چہرے کو بھی کہتے ہیں. تو آدمی اپنا چہرہ جس طرف موڑتا ہے اس کو وجہہ کہتے ہیں. تو کہا کہ ہر قوم کے لیے اس کا اپنا قبلہ اور اس کی اپنی جہت، اپنا سمت مقرر ہے جس کی طرف اس کو رخ کر کے عبادت کرنا ہے. یہودیوں کی اپنی جگہ ہے، عیسائیوں کی اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے. تو اس لیے اس معاملے میں آپ زیادہ ان کے پیچھے مت پڑیے، اس معاملے میں زیادہ اختلافات اور بحث و مباحثے میں بھی مت پڑیے، اس لیے کہ کس جگہ کی طرف رخ کیا جائے اس پر کوئی دین کی بنیاد نہیں ہے. دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو قبول کیا جائے اور اس کے حکم کی تابعداری کی جائے، یہ اصل ہے. ورنہ کسی جگہ کے ساتھ اللہ نے نہ کسی عبادت کو جوڑا ہے، نہ کسی
دین کو جوڑ کر رکھا ہے۔ جگہ تو اللہ کے حکم سے تبدیل ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو تو کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا۔ تو اللہ کا حکم ماننا ہے، یہی اصل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان سارے جھگڑوں میں مت پڑیے، آپ نے سمجھا دیا، حجت تمام ہو گئی، اب ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ فاستبقوا الخیرات، اب آپ کا کام کیا ہے؟ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اب ایک دوسرے کا مقابلہ کیجیے اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جو بھی اچھا کام ہو، شریعت اس کو اچھا کہتی ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیے۔ تو اس لیے کہا مقابلہ اگر کرنا ہے، استباق کہتے ہیں مقابلہ کرنا، اچھے کاموں میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کون سے کاموں میں؟ خیر کہتے ہیں جس میں بھلائی ہو، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو، وہ خیر ہے۔ ایسے کاموں میں ایک دوسروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یا الٹا ہوتا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں، اس کی ایک دکان ہے تو ہم دو کریں گے، اس کا ایسا گھر ہے تو ہم اس سے بڑا بنائیں گے، اس کی ایسی گاڑی ہے ہم اس سے اچھی گاڑی لیں گے۔ تو اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ آخرت کے کاموں میں، جن کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہونے والا ہے، جن سے نیکیاں بڑھنے والی ہے، ایسے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے کاموں میں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میدان میں تو ہم بالکل سرد ہو جاتے ہیں، چل رہا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اگر کوئی کہے تو بھی ہم تو کرتے ہیں۔ اب اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میں مقابلہ کرنا ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، اس لیے کہ ہماری پوری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا کو بنا رکھا ہے، اس لیے دنیا کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے ہماری طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے۔ آخرت سے ہماری توجہ ایک طرح سے ہٹ چکی ہے، وہاں کیا ملنے والا ہے اس پر وہ یقین نہیں ہے جو دنیاوی چیزوں پر یقین ہے، اس لیے اس معاملے میں مقابلہ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اصل کامیابی یہ ہے کہ اب آخرت میں جو کام آپ کو فائدہ دینے والا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کیجیے۔ پھر کہا اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سبوں کو لے کر آنے والے ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے جس کونے میں رہو، جہاں بیٹھ کر عبادت کرو، ان سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں، اور سب کو قیامت کے دن اپنے پاس جمع کرنے والے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ جس نے اچھا کیا ہے، خیر کے کاموں میں سبقت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اچھا بدلہ بھی دینے والے ہیں۔ تو اس لیے خیر کے کاموں میں جلدی کیجیے۔ کہا اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو، یأتی بکم اللہ، عطا بھی مانے لے آنا، تم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے آئیں گے، تم سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کریں گے، تم سب کا حساب اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر کے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لوگوں کے اعمال کو جمع کرنا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں، اور لوگوں کو بھی اپنے سامنے جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے حساب بھی لیں گے اور ان کا بدلہ بھی دیں گے۔ اس لیے وہاں پر ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہی پیغام اس آیت کے ذریعے سے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔